بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش سرداروں کی طرف سے دعوت اسلام کو بند کرنے کے لیے مال و دولت اور حکومت کا لالچ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف جواب۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن مطلب اور قریش کے دوسرے سرداروں نے مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت عتبہ بن ربیعہ کرے گا، جو سحر و کہانت اور شعر گوئی میں بے نظیر اور بے مثال تھا۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ کی خاندانی شرافت، آپ کے عمدہ اخلاق و کردار میں یقیناً کوئی شک نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے پوری قوم میں تفریق اور جدائی ڈال دی ہے۔ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو، میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تم ان باتوں سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری برابری نہ کر سکے گا۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کرا دیں۔ اگر عزت اور سرداری تمہیں چاہیے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں۔ اگر حکومت و ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو ہم علاج کرائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تمہیں جو کہنا تھا کیا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھے نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے، نہ تمہاری حکومت و سرداری مجھے چاہیے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی خوشخبری سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی اور نصیحت کے ساتھ اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نیک بختی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ آپ تلاوت فرماتے رہے اور عتبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف زمین پر رکھے دھیان کے ساتھ حیرت میں ڈوبا ہوا سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور ثمود پر میں نے نازل کیا تھا، تو عتبہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا، اللہ کے واسطے آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنی تلاوت جاری رکھی اور آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ عتبہ آپ کے پاس سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، لیکن اب اس کے حالات بدل چکے تھے۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا، عتبہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا، خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے نہ وہ جادو اور کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے میری قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں بہت جلد اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی
فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ایک فرد ہیں۔ قریش نے کہا اے ابو الولید، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہو کرو۔ قریش مکہ کی بیہودہ فرمائشیں۔ جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابو البختری، اسود، ولید اور ابو جہل وغیرہ چند افراد کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ بے تکی گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ مثلا قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی برائی سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک صورت یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے منکرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا خیر، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سرسبزی اور شادابی کا کوئی نام ہی نہیں، لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں اسپیس اور وسعت پیدا ہو، اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے باپ دادا خاص طور سے ہمارے جد امجد قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہارے بارے میں معلوم کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے باپ داداؤں نے زندہ ہونے کے بعد تمہیں سچا ٹھہرایا تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا ہوں، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا، اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ سچ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کیجئے کہ وہ آپ کو باغ، محل اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف، آپ کی بزرگی اور بڑائی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی روزی روٹی کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جو شخص اللہ کے پیغام کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں، اور جو قبول کرنے سے منع کر دے اس کو برے انجام سے آگاہ کروں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا، تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہیں کیا۔ اے محمد، خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوا کر لے آؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ساتھ آئیں اور تمہاری نبوت کی کھلم کھلا شہادت دیں تو میں تب بھی تمہیں سچا نہیں مانوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ قریش مکہ کا یہودی عالموں سے مشورہ۔
قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات بالکل بے فائدہ اور بے جوڑ تھے، جن سے صرف ہماری جہالت اور دشمنی کی بو آتی ہے، تو مشورہ کر کے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر یہودی علماء سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ وہ لوگ نبیوں کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے باخبر ہیں۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور یہودی علماء سے پورا واقعہ بیان کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے بارے میں محمد سے سوال کرنا۔ ایک، وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ دوسرے، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ معلوم کرو۔ تیسرے، روح کیا چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان 3 سوالوں میں سے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب دیں اور تیسرے سوال کے بارے میں خاموش رہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں، ورنہ جھوٹے اور بہتان تراش ہیں۔ نضر اور عقبہ دونوں خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی نازل ہو جائے گی، یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا، چونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ سے بھول ہوئی اور آپ انشاءاللہ یعنی اگر خدا نے چاہا نہیں کہہ سکے، جس کی وجہ سے کچھ دن وحی نہیں آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بڑی مشکل سے گزرا۔ چند دن انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیت نازل ہوئی، جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے، جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھتا ہے اور جب نکل جائے تو مر جاتا ہے۔